حالت میں نماز ہرگز معاف نہیں ہونے والی ہے۔ نماز سے کسی کو چھٹکارا نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ بوڑھی ہو یا جوان، ہر ایک پر نماز فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ نماز کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نماز نہ پڑھیے، آپ حجوں پر حج کر لیجئے، لیکن نماز نہ پڑھنے کا وبال آپ کے اوپر سے کبھی بھی نہیں ہٹنے والا ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نفل پر نفل ادا کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، خوب پیٹ بھر کر لوگوں کو دعوت کھلا رہے ہیں، خوب کھلا رہے ہیں، مسجدوں میں مسجدوں کی قطار لگا رہے ہیں، آپ اپنی کمائی کے ذریعے سے خوب مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے نماز پڑھنے کا وبال آپ کے اوپر سے ہرگز نہیں جانے والی ہے۔ نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، ہر حالت میں پڑھنا ہے نماز۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو نماز ضروری ہے، اگر آپ حضر میں ہیں تو نماز ضروری ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو نماز ضروری ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے نماز۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے نماز پڑھنے سے کتنا بڑا فائدہ ملتا ہے، دنیاوی اعتبار سے کتنا بڑا فائدہ ملتا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑا ہی پیارا اور انوکھا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس واقعے کو بغور سماعت فرمائیے اور دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک عورت تھی، بہت ہی نیک عورت تھی، پاک باز عورت تھی، اللہ کی عبادت گزار بندی تھی، عابدہ بندی تھی، زاہدہ بندی تھی، نمازوں کی بہت پابند کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ عورت ہمیشہ نماز کا انتظار کیا کرتی تھی۔ جو ہی ان کی کانوں میں اذان کی آواز پہنچتی، وہ عورت اپنے تمام تر کاموں کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں جھکانے کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ وہ نماز کے انتظار میں رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ عورت روٹی بنا رہی ہے، وہ عورت روٹی بنا رہی ہے اور روٹی کو توے میں ڈال چکی ہے، روٹی توے میں ہے اور روٹی بن رہی ہے، اتنے میں اس عورت کے کان میں مؤذن کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ وہ عورت جو ہی اذان کی ان کلمات کو سنتی ہے، روٹی کو توے میں چھوڑ کر فوراً مصلی بچھاتی ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ عورت ہمیشہ باوضو رہا کرتی تھی، ہمیشہ وضو سے رہا کرتی تھی۔ جو ہی اذان کی آواز سنتی، فوراً سر کو سجدے میں جھکانے کے لیے رب کے حضور کھڑے ہو جایا کرتی تھی۔ برادران گرامی وقار، وہ عورت اللہ کی بڑی پیاری عورت تھی، بڑی محبوبہ تھی اللہ کی، اور اللہ پاک اس عورت سے بہت محبت کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن شیطان تو ہمارا دشمن ہے نا، شیطان تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شیطان تمہارے جسم کے اندر اس طرح دوڑتا رہتا ہے جس طرح تمہارے جسم میں خون دوڑتا رہتا ہے، اس طرح شیطان بھی تمہارے جسم کے اندر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس شیطان نے جب اس عورت کو دیکھا کہ وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، تو وہ شیطان جل بھن جاتا ہے اور آواز لگا کر چلا کر کہتا ہے، اے عورت، اے بیوی، دیکھو تمہاری روٹی جل رہی ہے، توے میں تمہاری روٹی جل رہی ہے۔ وہ عورت تھی، نیک عورت تھی، پاک باز عورت تھی، لیکن وہ عورت یکسوئی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے بارگاہ میں نماز ادا کر رہی ہے۔ شیطان کی ایک بھی آواز کو وہ اپنے کانوں کے اندر نہیں ڈالتی ہے، وہ نماز پڑھتی رہتی ہے، اسے کسی چیز کا کوئی فکر نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب شیطان نے دیکھا کہ میرا یہ وار اس عورت پر کوئی کارگر نہیں ہو رہا ہے، تو وہ شیطان غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایک اور طریقہ اپناتا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ شیطان اس عورت کے بچے کو
جو بچہ وہی تندور کے پاس وہی چولہے کے پاس کھیل رہا تھا، اس شیطان نے اس عورت کے بچے کو اٹھایا اور دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان نے عورت کے بچے کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا۔ جو بھی دہکتی ہوئی آگ میں شیطان نے اس بچے کو ڈالا، رب کی رحمت جوش میں آئی۔ رب کائنات نے آگ سے کہا، اے آگ تیرا کام تو ہے جلانا، لیکن آج میرے اس بندی کی بچی پر میرے اس بندی کے بچے کو تم ذرہ برابر بھی نہ جلانا، اس کے جسم پر کوئی خراش نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کائنات نے آگ کو حکم دیا کہ تیرا کام تو ہے جلانا، لیکن آج تو اس بچے کو نہ جلا بلکہ اس بچے کے لیے کھلونا بن جا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ شیطان نے جب اس بچے کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا تو وہ بچہ اب جل نہیں رہا ہے بلکہ اس آگ سے کھیل رہا ہے، وہ آگ پھول بن گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اس واقعے کا علم، اس واقعے کی خبر جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچی تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس عورت کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور پوچھا کہ بتا عورت تیرا آخر وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی بدولت تمہارا یہ بچہ دہکتی ہوئی آگ میں بھی کھیل رہا تھا، تمہارے اس بچے کو آگ نے جلایا نہیں بلکہ آگ تو اس کے لیے کھلونا بن گئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتاؤ وہ کون سا عمل ہے؟ تو اس عورت نے کہا، اس پاک باز عورت نے کہا کہ حضور میرے پاس تو کوئی اچھا عمل نہیں ہے، میں کوئی بڑی عابدہ زاہدہ عورت نہیں ہوں، لیکن ہاں ہمیشہ باوضو رہا کرتی ہوں، ہر وقت ہر آن ہر لمحہ نماز کے انتظار میں رہا کرتی ہوں۔ جو ہی نماز کا وقت آتا ہے میں اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھنے کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت مبارک ہو، تیرے اسی عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اس بچے کے لیے آگ کو کھلونا بنا دیا ہے۔ برادران گرامی اوقات، دیکھا آپ نے، ہم اور آپ بچوں کے لیے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اور آپ جاب کے لیے، نوکری کے لیے، کام کے لیے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اور آپ دنیا حاصل کرنے کے لیے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جناب یہی وہ نماز ہے کہ یہی نماز آپ کے بچوں کی حفاظت کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ یہی وہ نماز ہے کہ اگر آپ نمازوں کا فکر کریں گے تو یہ نماز آپ کی روزی روٹی کی فکر کرتی ہوئی نظر آئے گی۔